السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان۔ آج کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے ایک واقعے کا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے قومی میڈیا نے نشر نہیں کیا، تو اس لیے آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہمارے کیپٹل انسائٹ کے ناظرین ہیں ہم ان سے بات کریں۔ تو ہوا اس طرح کہ یہ 18 اپریل کی بات ہے۔ 18 اپریل کو رانا عثمان نے مجھے جو ہے وہ کال کی واٹس ایپ کے اوپر، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک سعودی شہری جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، اس کی ایف آئی آر بھی رانا عثمان نے مجھے بھیجی۔ جی رانا صاحب کیا ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی بتائیں، پھر میں بات کروں گا اس پہ۔ اچھا، ایک ایف آئی آر ہمارے سورس سے ہمیں ملی، اور اس ایف آئی آر میں ایک سعودی شہری جو ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے اغوا کے حوالے سے ایک کمپلین لکھی گئی تھی، اور وہ سعودی حکام کی جانب سے آفیشلی کمپلین تھی جس پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اور اس ایف آئی آر میں جو سعودی شہری جس کا نام لکھا گیا تھا، وہ ہمارے لیے پہچاننے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی شخص کا نام ہے، مرد کا نام ہے، کسی خاتون کا نام نہیں ہے۔ تو ٹی وی پر چلائی بھی گئی، اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا ہے انہوں نے اس طرح کر کے چلائی کہ ایک غیر ملکی شہری جو ہے اس کی اغوا کے حوالے سے۔ اچھا، دراصل یہ کہانی اس طرح تھی کہ جب یہ واقعہ پہلے رپورٹ ہوا تو ظاہر ہے ہم تقریباً میڈیا نے سب نے یہی چلایا کہ ایک سعودی شہری جو ہے وہ اغوا ہو گیا۔ سعودی سفارت خانے کی جانب سے اغوا کی رانا عثمان یہ ایک ایف آئی آر تھی، جس کے بعد جب ان ملزمان کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد جو وہ شخص جس نے اغوا کیا تھا، بقول پولیس کے کہ اس شخص نے اغوا کیا تھا، جب وہ شخص گرفتار ہوا تو اصل کہانی سامنے آئی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ ایک 22 سالہ نوجوان تھا جس کا تعلق لوئر دیر سے تھا، عبد الواحد اس کا نام تھا۔ وہ شخص سعودی عرب میں جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے دعوے کے مطابق وہ سعودی عرب میں گیا، اور وہاں پر اس کی ریاض، سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض، وہاں پر ڈپارٹمنٹل ایک اسٹور میں اس کی وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اب اس خاتون کے پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 5 اس کے بچے تھے، اور یہ وہ خاتون تھی، اور یہ عبد الواحد نامی جو لوئر دیر کا نوجوان تھا یہ بطور ڈرائیور وہاں پہ تھا۔ اس کے جو لوئر دیر میں جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے مطابق یہ وہاں پہ ڈرائیور تھا، یہ ڈرائیور تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ خاتون پاکستان آئیں۔ وہ خاتون جب پاکستان آئیں تو یہاں پر ان کے جو رشتہ دار تھے اس کے، ان کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد یہ خاتون یہاں پر پاکستان میں آئیں۔ یہاں سے تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہو گیا۔ رانا عثمان صاحب نے یہ خبر سب سے پہلے ہمیں دی، اور اس کے بعد معاملہ یہ چلا کہ ہم نے دیکھا جو یہاں پر جو پولیس حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، تو پولیس حکام نے رانا عثمان ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے وہ ان کی جانب سے چھاپا مارا گیا، اور ظاہر سعودی سفارت خانے کی جانب سے یہ معاملہ تھا، بڑی سخت معاملات تھے، تو فوری اسلام آباد کے ڈی ایس پی جو ہیں وہ اس شخص کو، عبد الواحد کو گرفتار کر کے کے پی کے سے اسلام آباد لائے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، اور اس میں براہ راست جو تھا وہ سعودی حکام جو تھے وہ اس سے ان کانٹیکٹ تھے، اور پولیس کے اوپر خاصا دار ایکشن، ویسے تو ہماری پولیس اتنا ایکشن نہیں لیتی کیونکہ ایک غیر ملکی خاتون کا معاملہ تھا، اور اس کے اغوا کا بظاہر معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ جو لوکیشن ہے وہ ان کی تبدیل ہوتی جا رہی تھی، کبھی لڑکانہ کی لوکیشن آتی تھی، کبھی بدین کی آتی تھی، کبھی سکھر کی آتی تھی، کبھی پنجاب کے کسی علاقے رحیم یار خان کی لوکیشن آتی تھی۔ پھر ٹیم کا کہنا ہے کہ پھر جو ہے وہ انہوں نے 2 ٹیمیں، ایک ٹیم ہے کراچی کی جانب اور ایک سندھ میں پرماننٹ جو ہے وہ ٹیم لگا دی گئی کیونکہ لوکیشن چینج ہوتی تھی۔ جس رات انہیں گرفتار کیا گیا بتاتے ہیں کہ وہ کراچی کا نیول کالونی کا علاقہ تھا، جہاں سے اس خاتون کو اور اس مرد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ 22 سالہ یہ مرد ہے، اور خاتون کی عورت جو ہے وہ زیادہ ہے، 40 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے، کہ اس خاتون کو اور مرد کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس مرد کو جو ہے وہ اس کو عدالت پیش کر دیا گیا، خاتون کو جو ہے وہ سعودی عرب واپس بھیج دیا گیا۔ تو خاتون کو جب واپس بھیج دیا گیا اس کے بعد پھر پولیس نے یہاں سے جس ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے جو ہے وہ وہاں پر جب پولیس پہنچی، پھر اس کے علاوہ جو مختلف
جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے لوگ، انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہے، مطلب ظاہر ہے ہمارے سعودیہ کے عرب کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، بڑا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ساتھ بڑی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان کی وجہ سے پھر جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہوئے۔ تحقیقاتی اداروں نے جب مزید تحقیقات کی، جا کے چیک کیا، تو اس کے بعد رانا عثمان تحقیقاتی اداروں کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے، جو اس کے وہ جو عبد الواحد جو تھا، اس کے رشتہ داروں کے مطابق جو ہے وہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر چکے تھے۔ یہ خاتون جو ہے، اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اس کے شوہر نے جو ہے 2 طلاقیں پہلے دے دی تھی جو سعودی عرب تھا، اور تیسری خلا کے لیے اس نے جو ہے وہ سعودی عرب کی ایک مقامی عدالت میں اس خاتون نے جو ہے وہ اپیل کر رکھی تھی۔ یہ تمام تر معاملہ تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر خاتون کہتے ہیں پہلے رمضان میں آئی پاکستان۔ رمضان میں جب پاکستان آئی تو جو عبد الواحد کے والد ہیں، کہتے ہیں انہوں نے اس خاتون کو سمجھایا کہ جی آپ یہاں سے چلی جائیں، یہ پاکستان ہے، ظاہر ہے ہمارے تعلقات ہیں اور بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے بیٹے کے لیے۔ کہتے ہیں اس وقت تو وہ خاتون رانا عثمان چلی گئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس طرح ہوا کہ رمضان کے بعد دوبارہ اپریل میں جب عید وغیرہ کی ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ وہ خاتون پاکستان میں آئی۔ یہاں پہ جب خاتون آئی تو پہلے جو ہے وہ باقاعدہ جرگے ہوتے رہے اس خاتون کے لیے، قبائلی سطح پہ جرگے ہوتے رہے کہ اس خاتون کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن اس بار اس خاتون کا جو شوہر تھا عبد الواحد، حالانکہ یہ شخص بھی شادی شدہ تھا، یہ 22 سال اس کی عمر تھی، یہ ٹیکسی چلاتا تھا، یہ بھی شادی شدہ تھا، تو اس بار اس شخص نے کہا کہ جی میں اب اس خاتون دوسری دفعہ آئی ہے تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ کراچی گئے، حیدرآباد گئے، سندھ کے مختلف علاقوں سے گئے۔ اب اس کیس کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ عدالت میں موجود ہے، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے لڑکے نے شادی کی تھی اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور انہوں نے اپیل بھی کی کہ ان کا جو لڑکا ہے اسے جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ اس قدر پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، خصوصاً رانا عثمان جو لوگ غیر ملکی، خصوصاً اگر آپ یورپین ممالک یا کہیں اور شادی کر لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ وہ ممالک تو اجازت دیتے ہیں اور اس چیز کو وہ لوگ اتنا برا نہیں مناتے۔ لیکن جو لوگ سعودی عرب یا دیگر ممالک میں ان کا جو کلچر ہے ان کے مطابق اگر آپ وہاں پر کسی خاتون سے، کوئی خاتون اگر وہ چاہے پاکستان آ کر آپ سے شادی کر لے یا کچھ بھی کرے، تو بہرحال آپ کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے اس کے اندر۔ آپ کیا کہتے ہیں رانا صاحب، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ اس معاملہ؟ اچھا، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مطلب اس کی اتنی تحقیق نہیں ہے، کہ ایک پاکستانی شہری تھا، اس نے اسی طرح ایک عربک ملک میں جو ہے وہ شادی کی تھی، اور میں نام نہیں لینا چاہتا اس ملک کا، لیکن وہاں پہ شادی کی، اور اس کے بعد 3 بچے ہوئے اس کے، اور وہیں پہ اس کے بعد جب انہوں نے بچے اپنے رجسٹر نہیں کروائے تھے تو ان کے بعد انہوں نے چاہا کہ وہ پاکستان آنا چاہے، انہوں نے کہا پاکستان جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر۔ جیسے ہی انہوں نے ادھر کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس میں اپنے بچے رجسٹر کرانے کی کوشش کی، تو حکام کو پتہ لگا تو انہوں نے بچوں کو، بیوی کو گرفتار کر لیا، خاوند کو ڈپورٹ کر دیا، اور بچوں کو ان کا جو سویٹ ہوم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہاں پر منتقل کر دیا۔ دیکھیے پوری فیملی انہوں نے بالکل اس کی جو لائف تھی وہ تبدیل کر دی۔ اور میں نے میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن میں نے خود اس جو شخص تھا اس کی تمام ویڈیو دیکھی۔ سعودی عرب جانے والے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، زیادہ لوگ کاروبار تو کام ہے، ہمارے مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بڑا سبق اس واقعے میں موجود ہے کہ خصوصاً اگر آپ کو عرب ممالک میں اگر کوئی لڑکی ہے، چاہے وہ آپ کو، جب تک اس کے خاندان والے ایگری نہیں ہوتے، اور وہ ایگری ہوں گے نہیں، کیونکہ وہاں کا اگر خاندان والے ایگری بھی ہوتے تو حکومت ایگری نہیں ہوتی، جی وہاں کی حکومت ایگری نہیں ہوگی، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آپ اجتناب بھی کیا جائے تو بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس میٹر پہ ہم بات کرنے سے پہلے بھی ہم نے بھی سوچا کئی دفعہ پروگرام کریں نہ کریں، لیکن ہم نے اس لیے پروگرام کیا کہ کیونکہ وہ لوگ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا بظاہر وہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر ان کا ساتھ کوئی عشق یا پیار یا محبت ہو جائے تو انہیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں گے، پاکستان آ جائیں گے تو بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور یہ اسٹوری تھی عبد الواحد نامی 22 سالہ نوجوان کی، جو ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے سعودی کے، اور پاکستان آتی ہے، اور اس کے بعد اس لڑکی کو واپس بھیج دیا گیا، اور واحد جو ہے وہ آج بھی جیل کی چکی میں ہے۔ تو اسی لیے اب طریقہ کار یہی ہے
کہ جو لوگ سعودیہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ مزدوری بھی مزدوری توجہ کریں۔ دیں، اور باقی جو ہے یہ جو معاملات ہیں شادی وادی کے، تو ان کے ان لیے سے پرہیز کریں۔ پاکستان ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کی اسٹوری ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ اسٹوری کم، اور آپ تمام لوگ جو سعودیہ میں بیرون ملک ہمارے مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے اس میں ان کے لیے سبق ہے کافی۔ تو بہت شکریہ، اور ہمارا پروگرام جو کیپٹل انسائیڈ ہے یہ دیکھتے رہیے، اور آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ہماری کوشش ہوگی ہر وہ انفارمیشن جو ہم ٹی وی پر نہیں دے سکتے یا دیگر فورم پر ہم نہیں دے سکتے، وہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو آپ کو اچھی اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز اور خبریں جو ہے وہ آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ، کیپٹل انسائیڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔